یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی سلطنت عثمانیہ کا قصہ ہے جس پر شاہ ہمایوں بخت کی حکومت تھی۔ شاہ ہمایوں بخت کا قلعہ نما محل ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا۔ اس قلعے کی فصیل کے بالکل ساتھ ایک ڈھلان تھی جو نیچے جا کر ایک کھڑکی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ یہ شاہ ہمایوں بخت کی سالگرہ کا دن تھا۔ خاص شاہی دستہ جو محل میں اپنے فرائض انجام دیتا تھا صبح ہی سے اپنی سرخ اور سنہری وردیوں میں ملبوس چاق و چوبند کھڑا تھا۔ دستے کا ہر سپاہی بندوق سنبھالے چست انداز میں کھڑا بادشاہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دستے کا کپتان ناصر سب سے آگے کھڑا تھا۔ اس کی وردی بھی سرخ اور سنہری تھی اور اس کے سینے پر بے شمار سونے چاندی کے تمغے سجے ہوئے تھے، اور کپتان ناصر کے ساتھ غبری کھڑا تھا۔ غبری ایک داڑھی والا بکرا تھا جو حال ہی میں شاہی دستے میں شامل ہوا تھا۔ یہ بکرا ان چیزوں میں سے ایک تھا جن کے متعلق سلطنت عثمانیہ میں عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ وہ خوش قسمتی اور برکت کا باعث ہوتی ہیں۔ انہیں مسکوٹ کہا جاتا ہے۔ شاہی دستے کے کپتان ناصر نے بڑی دوڑ دھوپ کے بعد یہ خوش قسمت بکرا اپنے دستے کے لیے حاضر کیا تھا۔ اس بکرے پر کپتان ناصر ہی کو نہیں، شاہی دستے کے ایک ایک سپاہی کو فخر تھا، کیونکہ یہ بکرا اپنے بھاری جسم اور خوبصورت سینگوں اور گھنی داڑھی کی وجہ سے ویسے بھی دیکھنے کی چیز تھا۔ وہ بینڈ کی دھن پر بڑے شاندار انداز میں قدم اٹھاتا ہوا چلتا تھا۔ شاہ ہمایوں بخت کی سالگرہ کے جشن کے لیے غبری کو خاص طور پر سجایا گیا تھا۔ اس کے چاروں کھروں پر شاہی نشانات کے دونوں رنگ سرخ اور سنہری بڑی نفاست سے پھیرے گئے تھے۔ اس کی داڑھی میں کنگھی کر کے سلیقے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اس کے سینگوں پر چاندی جیسا سفید اور چمکدار روغن پھیرا گیا تھا، اور اس کی پیٹھ پر سنہری زربفت کی نئی جالردار چادر ڈالی گئی تھی۔ اس کی چادر پر سلطنت عثمانیہ کا امتیازی نشان کڑھا ہوا تھا۔ غبری کے پیچھے شاہی بینڈ باجے کا دستہ تھا۔ اس دستے کے نوعمر لڑکے بھی شاندار سرخ اور سنہری وردیاں پہنے بادشاہ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چوبدار نے بلند آواز میں 3 بار ہانک لگائی، باادب با ملاحظہ ہوشیار، اور کہا، شہنشاہ عالم پناہ خسرو مملکت عثمانیہ شاہ ہمایوں بخت تشریف لاتے ہیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی بغل بجے شاہی بینڈ باجے نے سلطنت عثمانیہ کے قومی ترانے کی دھن بجانا شروع کی، اور غبری اس دھن کو سن کر باادب اور سر اوپر کی طرف اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر شاہ ہمایوں بخت محل سے برآمد ہوا۔ اس نے نیا سرخ لباس پہن رکھا تھا اور اس پر سنہری جھالریں لگی تھیں۔ ہیرے اور جوہرات سے جگمگ کرتا تاج بادشاہ کے سر پر سجا تھا۔ اس کے ساتھ ملکہ اور دوسرے امیر وزیر تھے۔ جیسے ہی بادشاہ قریب آیا، شاہی دستے نے کپتان ناصر کا اشارہ پا کر بادشاہ کو سلامی دی۔ بادشاہ کی نظر غبری پر پڑی تو ایک دم اس کے قدم رک گئے، اور وہ کپتان ناصر سے مخاطب ہوا، ارے یہ کیا ہے کپتان؟ کپتان جھک کر آداب بجا لایا اور کہنے لگا، یہ غبری ہے، عالی جاہ ہمارا نیا مسکوٹ۔ یہ خاص الخاص مسکوٹ میں نے خاص طور پر حضور کے لیے حاصل کیا ہے۔ یہ اب تک جہاں بھی رہا ہے خوش قسمتی کا باعث بنتا رہا ہے۔ خوب خوب، شاہ ہمایوں بخت نے اس کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کپتان ناصر خوش ہو کر غبری سے مخاطب ہوا، غبری بادشاہ سلامت کی خدمت میں آداب بجا لاؤ۔ غبری نے فوری طور پر کپتان ناصر کے حکم پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک سکتا، اس نے اپنا سر نیچے کیا اور سیدھا شاہ ہمایوں بخت کی طرف لپکا۔ اس نے ایک پورے زور کی ٹکر بادشاہ کو ماری اور اسے ہوا میں اچھال دیا، اور پلک جھپکنے میں ہی شاہ ہمایوں قلعے کی فصیل پر سے ہوتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ او ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت کا نیا لباس خراب ہو جائے گا اور ڈھلان پر سے گرتے ہوئے شاید وہ زخمی بھی ہو جائیں، ارے دوڑو، جلدی کرو۔ شاہی دستہ خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔
جس بکرے کو وہ خوش قسمتی کی خاطر لائے تھے اب وہی ان کے لیے مصیبت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ کپتان ناصر کی ٹانگیں بری طرح کپ کپا رہی تھیں اور اسے قلعے کے نیچے بنے ہوئے خوفناک قید خانے کا خیال ڈرا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سارا الزام اسی کی ذات پر آئے گا اور بادشاہ اسے یا تو جان سے مروا دے گا یا قید خانے میں پھینکوا دے گا جہاں وہ ساری عمر پڑا رہے گا۔ تاہم اس نے حوصلے سے کام لیا اور سپاہیوں کو حکم دیا، ارے جلدی کرو، سیڑھیاں اور رسے لاؤ، فصیل کے ساتھ سیڑھیاں لگاؤ۔ سپاہی جلدی سے فصیل کی طرف لپکے اور فصیل پر چڑھ کر انہوں نے نیچے ڈھلوانی گھاٹی کی طرف نگاہ کی۔ ملکہ بھی جوش کے عالم میں فصیل پر چڑھ آئی اور نیچے جھانکنے لگی اور پھر اس نے سپاہیوں کو متوجہ کیا، ارے وہ دیکھو، وہ رہے بادشاہ سلامت، وہ دیکھو اس درخت کے قریب دیکھو۔ سپاہی فوراً فصیل سے اترے اور اپنے ہاتھوں پیروں پر چلتے ہوئے ڈھلان پر اترنے لگے۔ بادشاہ سلامت کو اس ناگہانی مصیبت سے چھٹکارا دلانے کی کوشش میں انہیں اپنی وردیوں کو خراب ہونے سے بچانے کا کوئی خیال نہیں رہا تھا۔ ڈھلانی گھاٹی کا تقریباً آدھا راستہ طے کرنے کے بعد سپاہیوں نے شاہ ہمایوں بخت کو دیکھا۔ اس کے لمبے چوغے کا پچھلا حصہ گھاٹی میں اگے ہوئے ایک درخت کی شاخ میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کا تاج سر سے سرک کر ایک کان پر آ گیا تھا۔ اس کی سنہری صدری ایک جگہ سے بری طرح پھٹ گئی تھی۔ کپتان ناصر جلدی سے اس کی طرف بڑھا، علی جا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی علی جا؟ شاہ ہمایوں بخت نے کپتان ناصر کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ بری طرح مصروف تھے۔ ڈھلان پر اگی ہوئی بیلوں سے وہ درجنوں سرخ رسیاں بریاں توڑ کر اپنے منہ میں ٹھونستا جا رہا تھا۔ رس بریاں، جنگلی رس بریاں، اس نے انگلیاں چاٹتے ہوئے کہا، اور یہ کہتے ہوئے شاہ ہمایوں بخت نے اپنی انگلیاں اپنے نئے لباسی سے پونچھ ڈالیں۔ سپاہیوں نے قلعے کی فصیل سے ایک لمبی سی سیڑھی نیچے ڈھلانی گھاٹی میں لٹکا دی تھی، لیکن شاہ ہمایوں بخت تھا کہ رس بریوں کو چھوڑ کر سیڑھی کی طرف بڑھتا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف اس وقت سیڑھی چڑھنے پر آمادہ ہوا جب کپتان نے اپنے دو سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ رس بریاں توڑ کر اپنی جیبوں میں بھر لیں اور پھر قلعے میں لے آئیں۔ جب بادشاہ حفاظت کے ساتھ واپس قلعے میں پہنچ گیا تو ملکہ بادشاہ کا لباس دیکھ کر غصے میں آ گئی۔ آپ نے اپنے نئے اور بہترین لباس کا ناس مار کر رکھ دیا ہے، اس پر جگہ جگہ رس بریوں کے داغ لگا دیے ہیں۔ کپتان ناصر نے کانپتے ہوئے شاہ ہمایوں بخت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، علی جا، اس افسوسناک سانحے پر ہماری جان بخشی کر دیں۔ ہم اس بکرے کو فوراً اپنے دستے سے نکال دیں گے اور سزا کے طور پر اسے قصاب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سزا؟ شاہ ہمایوں بخت نے قریب کھڑے ہوئے سپاہی کی لبالب بھری ہوئی جیب سے مٹھی بھر رس بریاں نکالتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سال ہر سال اس شاہی محل میں رہ رہے ہیں اور کسی کو آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ فصیل کے نیچے کی ڈھلان پر جنگلی رس بریاں اگی ہوئی ہیں؟ تم سزا کی بات کر رہے ہو، اس دریافت کی خوشی میں غبری کو سونے کا تمغہ دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اسی وقت شاہی جواہریوں کو ایک بڑا سا تحفہ تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ تمغہ اتنا بڑا تھا کہ اتنا بڑا تمغہ سلطنت عثمانیہ میں پہلے کبھی تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف ایک جنگلی رس بھری کی تصویر بنائی گئی اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کا امتیازی نشان کھدا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جب بھی کبھی محل میں کوئی تقریب ہوتی تو غبری وہ سونے کا تمغہ گلے میں ڈالے فخر سے شاہی دستے کے آگے بینڈ کی دھن پر قدم اٹھائے ہوئے ایک ٹھاٹھ دار انداز سے چلتا، اور اس دن کے بعد ہر صبح شاہ ہمایوں بخت کے ناشتے میں ایک پلیٹ جنگلی رس بھریوں سے لبالب بھری ہوئی موجود ہوتی۔ غبری واقعی اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث ثابت ہوا تھا۔ آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔